ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالی نے فضائل و کمالات کا جامع بنایا اور بے شمار خصوصیتوں سے اور کرامات سے نوازا. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے خاص تعلق ہے اور انہیں اہل بیت نبوت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے اور صحابیت کے شرف سے بھی مشرف ہیں. یعنی آپ کا شمار جہاں اہل بیت میں ہوتا ہے وہیں صحابہ کرام میں بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق و صداقت کا پیکر بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گفتار اور آپ کے کردار کو بہت ہی پاکیزہ بنایا اور آپ کا ہر طریقہ بے مثل و بے مثال ہے، امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اگر امت عمل کرے تو امت جو ہے راہ ہدایت پر آ جائے. ایسے آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی عادتیں اور آپ کے اطوار ہیں. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضور علیہ السلام کے پہلے نواسے ہیں اور آپ کی کنیت جو ہے ابو محمد ہے، یعنی نام حسن اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک شریف سن 3 ہجری میں ہوئی. یعنی مدینہ شریف آنے کے 3 سال بعد 15 رمضان المبارک میرے آقا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کا نام حمزہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے چچا حضرت جعفر کے نام پہ رکھا. جب ان دونوں شہزادوں کی ولادت ہوئی تو بڑے والے کا نام جو ہے حمزہ اور پھر چھوٹے والے کا نام رکھا جعفر. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کا نام جو ہے حسن اور حسین رکھا. جس کا نام مولا کائنات نے حمزہ رکھا ان کا نام حضور نے حسن رکھ دیا، اور جن کا نام مولا کائنات نے جعفر رکھا ان کا نام حضور علیہ السلام نے حسین رکھ دیا. اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین یہ دونوں جنتی ناموں میں سے ہیں، اور اسلام سے پہلے عرب نے یہ دونوں نام کبھی نہیں رکھے تھے. یعنی
شروع سے ہی ان کے لیے جنتی ناموں کا انتخاب کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے ان دونوں نواسوں کے لیے ایسے نام کا انتخاب فرمایا جو عرب میں کبھی کسی نے رکھا ہی نہیں تھا، اور وہ دونوں نام تھے حسن حسین۔ یعنی ان سے پہلے تو کوئی اس نام کا نہیں پایا جاتا تھا، لیکن جب سے ان کے نام رکھے گئے ہیں اس کے بعد سے گھر گھر ان کے غلام حسن حسین کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان کے اندر اذان فرمائی، اور دونوں کے کان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اذان فرمائی، اور اس کے بعد میں جب ان دونوں کا عقیقہ کیا تو ایک ایک دمبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے حضور سے مشابہت رکھنے والا نہیں تھا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہت، اب ظاہر ہے آپ ہی کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور پہلے بیٹے ہیں، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہت حضور سے رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس خصوصیت سے بھی نوازا، اور ان دونوں حضرات کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں سے حضور علیہ السلام کا مباہلہ ہوا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جب اس مسئلے پر مناظرہ ہوا عیسائیوں سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، صحیح علم آنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے بحث کریں، فقل، تو ان سے کہہ دو، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، ہم خود بھی آتے ہیں، تم خود بھی آؤ، پھر ہم سب گڑ گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ حکم فرمایا۔ اب جب مباہلے کا وقت آیا تو رسول پاک میدان میں اس شان سے تشریف لے کر کے آئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مبارک انگلی کو تھامے ہوئے ہیں، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے، پھر ان کے پیچھے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب عیسائیوں کے پادری نے ان برگزیدہ حضرات کے مبارک چہروں کو دیکھا تو پکار اٹھا، اے لوگو، میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ کے دربار میں کہہ دیں کہ پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا وہ واپس ہو گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کیا۔ جب وہ مردود واپس ہو گئے تو حضور نے فرمایا، قسم خدا کی اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نجران کے عیسائیوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، اگر یہ ہم سے مباہلہ کرتے تو ان کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندروں اور جانوروں کی طرح بنا دیتا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر بددعا کرنے کے لیے اور ان سب کو ہلاک کرنے کے لیے کس کو اپنے ساتھ لے کر کے نکلے ہیں؟ چھوٹی عمر ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، اور چھوٹی ہی عمر ہے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ساتھ میں مولائے کائنات ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو لے کر کے نکلے ہیں، اور یہ پاک باز لوگ اور ان کے مقدس چہروں کی وجہ سے عیسائی جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ یعنی اندازہ لگائیں، جن کے بچپنے کے اندر دشمن اتنا خوف کھاتا ہو، ان کی جوانی کے اندر دشمن کتنا خوف کھائے گا، اور آج پوری دنیا کے اندر جس کی بہادری کے چرچے ہیں وہ امام حسن مجتبی، وہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا ان کے ناموں سے خوف کھاتی ہے، اور صبح قیامت تک کے جو ہے وہ خوف کھاتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ شان عطا فرمایا ہے۔
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور علیہ السلام نے بے شمار موقعوں پر بہت کچھ نوازا. ظاہر ہے جو پوری دنیا کو نواز رہے ہوں، کیا وہ اپنے نواسوں کو نہیں نوازیں گے؟ کیا وہ اپنے نواسوں کو مقام عطا نہیں کریں گے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب جو ہے بیمار تھے، آخری وقت تھا، تو سیدہ پاک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دونوں کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں آپ کچھ عطا فرما دیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما الحسن فلہ ہیبتی وسعدتی. آپ نے فرمایا حسن کو میری ہیبت اور سرداری ہے، یعنی جو میرا جلال ہے اور جو میری حکمرانی ہے یہ میرے حسن کو دی جاتی ہے. وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي. اور میرے حسین کو میری جرأت اور میری سخاوت کا حصہ دیا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خوف جو حضور کا ہے، صحابہ حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے میری مدد رعب کے ذریعے سے، یعنی ہزاروں میل کی دوری پر بھی اگر کوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں میرا رعب اور میرا خوف ڈال دیتا ہے. آج دیکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ کر کے 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر رہا ہے، لیکن آج بھی دنیا خوف کھائی بیٹھی ہوئی ہے. اس نام محمد کی برکت سے آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا یہ جو میرا خوف ہے اور یہ جو میری ہیبت ہے کافروں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ میرے حسن کو عطا فرمایا ہے، اور میری سخاوت اور میری جو ہے جرأت کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسین کو عطا فرمایا ہے. تو دونوں نواسوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میدان کربلا کے اندر بھی امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا وہ حور جو کہ شہید کا جو ہے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب وہ پیاسے نظر آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی پلایا، ان کے لشکر والوں کو بھی پلایا اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے. جو گرفتار کرنے آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ایک باہر ہیں اور دوسرے مقام پہ ہیں، ہمارا پانی ختم ہو جائے گا تو کیا ہوا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سخاوت کا دریا بہایا. کیوں نہ بہائیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری سخاوت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسین کو عطا فرمایا ہے. اور حضور کی سخاوت کا کیا کہنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. تو یہ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اسی طریقے سے صحیح بخاری شریف کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر نور پر جلوہ افروز تھے اور آپ کے مبارک بغل میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور کبھی لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی آپ کی طرف دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے پھر کبھی لوگوں کو دیکھتے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا. یہ بہت بعد میں ہونا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سے بشارت دے رہے ہیں کہ میرے حسن کو کوئی معمولی نہ سمجھے، یہ میرا حسن وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اندر صلح فرمائے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا 40,000 لوگوں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی مولائے کائنات کے جانے کے بعد، لیکن معاملات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ اگر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نہ کی جاتی ہزاروں لوگوں کا خون بہتا، امت مسلمہ کا خون بہایا جاتا. لیکن امام حسن نے یہ نہیں دیکھا کہ 40,000 لوگوں نے ہماری بیعت کر لی ہے، اب میں جو ہے کسی کی فکر کیوں کروں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کر لی اور انہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا، اور ہزاروں لوگوں کا خون بہنے سے امام حسن مجتبی نے بچایا. وہ آج کام کیا امام حسن مجتبی نے جو بہت پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی، یعنی یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اندر صلح کرے گا. اور وہ جماعت ایک ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری جماعت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
یعنی اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ حضور نے ان کی جماعت کو بھی مسلمانوں کی جماعت فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی، اور مسلمانوں کی پوری باغ ڈور جو ہے، مسلمانوں کا پورا نظام حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہوتے تو کیا حضور کا نواسہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں امت کی لگام دے گا؟ امت کا نظام دے سکتا ہے؟ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ امام حسن امام حسین سے افضل ہیں، اور امام حسن استاذ بھی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید جیسے خبیث کے حوالے پوری امت کا نظام نہ کیا، ورنہ وہ تو یہی چاہتا تھا نا کہ امام حسین میری بیعت کر لیں اور سب میرے ہاتھ میں آ جائے، لیکن تھا خبیث، ظالم، فاسق، فاجر۔ جب چھوٹے بھائی نے ایسے ظالم خبیث کے ہاتھ میں امت کا نظام نہ دیا تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ظالم یا فاسق فاجر کے ہاتھ میں امت کی لگام دے دیا، امت کا نظام دے دیا؟ نہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے امت کا نظام اس صحابی کے ہاتھ میں دیا جن کے حوالے سے حضور نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ اے امیر معاویہ، وہ وقت آئے گا کہ تم بادشاہت ضرور کرو گے، لیکن جب تم بادشاہت کرنا تو عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہت کرنا۔ تو حضور نے ان کی بادشاہت کی خبر بھی بہت پہلے عطا فرمائی تھی، اور اسلام میں پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے 20 سال بادشاہت کی، اور پھر جب امام حسن نے خلیفہ بنا دیا تو 20 سال تک وہ خلیفہ رہے۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر معاویہ کی خلافت کو برا نہ کہو، امیر معاویہ کو خلیفہ کسی اور نے نہیں بنایا ہے، علی کے بیٹے نے بنایا ہے۔ یعنی تم یہاں آج کوئی پیر صاحب کسی کو خلافت دے دے تو کہتے فلاں پیر صاحب کے خلیفہ ہیں، یہ اچھے ہیں، فلاں پیر صاحب کے خلیفہ ہیں، کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ تو فلاں پیر صاحب کا خلیفہ برا نہیں ہو سکتا ہے تو حسن کا خلیفہ برا ہو سکتا ہے؟ حسن کا خلیفہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کے خلیفہ نہیں ہے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے جس ذات کے ہاتھ میں امت کا نظام دیا ہے وہ کوئی غلط آدمی نہیں تھے۔ اگر وہ غلط ہوتے، ہمارا ایمان کہتا ہے ہرگز کبھی بھی امام حسن ان کے ہاتھ میں امت کا نظام نہیں دیتے۔ اگر ان کے ہاتھ میں دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، اور آپ جانتے تھے کہ خلافت ان کے حوالے کرنے سے کیا ہے، خلافت میرے پاس نہیں رہی تو کیا ہوا، جس کے ہاتھ میں جا رہی ہے وہ بھی عادل ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ گویا ایک بھلے آدمی کے پاس سے دوسرے بھلے آدمی کے پاس خلافت جا رہی ہے، امت کا نظام جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر ہزاروں آدمیوں کا خون بہنے سے بچ رہا ہے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کا خون بہنے سے بچایا، اور ایسی اصلاح فرمائی ہے، ایسی صلح فرمائی ہے جس کی مثال قیامت تک کے کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ روایتوں میں آتا ہے، امام طبرانی کی معجم اوسط میں اور کنز العمال میں بھی ہے کہ جب جنتی حضرات جنت میں پہنچ چکے ہوں گے تو جنت کہے گی پروردگار کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو جو ہے 2 ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں کیا؟ یعنی جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 لوگوں کے ذریعے سے میں تجھے آراستہ کر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جنت سے کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں کیا؟ یعنی میں نے یہاں حسن و حسین کو داخل نہ کیا۔ یہ سن کر کے جنت جو ہے دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی، یعنی ان کا یہ مقام ہے کہ ان نواسوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو آراستہ فرمائے گا، اور جنت بھی جو ہے ان کے انعام کو سن کر کے، اور جب اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھ میں حسن و حسین کو داخل نہ کیا؟ کیا میں نے تجھے حسن و حسین کے ذریعے سے مزین نہ کیا، خوبصورت نہ کیا؟ بتائیں وہ جنت کتنی خوبصورت ہے،
اسے بھی خوبصورتی ملتی ہے تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتی ہے، اور پھر جنت یہ سن کر کے جو ہے دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ یہ مقام ہے حضرت امام حسن کا اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ اسی طریقے سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والوں میں اور فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہوں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ یعنی جب آپ داخل ہو رہے ہوں گے تو میں، فاطمہ اور حسن و حسین تو آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ اندازہ لگائیں یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ سرکار ان سے فرما رہے ہیں کہ اے علی، جب میں جنت میں داخل ہوں گا میرے ساتھ تم ہوگے، فاطمہ ہوگی اور حسنین کریمین ہوں گے۔ تو انہیں تو بس خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم تو سرکار کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن کرم اپنے غلاموں پر آقاؤں کا ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہا ہے۔ مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو ہوں گے آپ کے ساتھ، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی گھبراؤ نہیں، تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے، وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ ان آقاؤں کا کرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کا رات دن نام لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتنا نام کیوں لیتے، صحابہ اہل بیت کیوں کرتے؟ کیوں نہ کریں، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ہماری بات کی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں ہم جیسے گنہگاروں کی بات کر کر کے ہمیں جو ہے بخشش کے لائق بنا دیا ہے۔ آج بھی ان کا انعام ہمیں مل رہا ہے اور انہی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بے شمار احادیث کے اندر جو ہے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شانوں کو بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک محفل کریں گے جس کا عنوان ہی ہوگا شان حسنین رضی اللہ عنہما بزبان شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار احادیث کے اندر یعنی ان دونوں کی فضیلتیں الگ الگ حدیثوں میں تو آئی ہیں، کئی حدیثیں تو ایسی ہیں جن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی شان ایک جگہ پر بیان فرمائی، اکٹھے بیان فرمائی ہے، حسن حسین کہہ کر کے ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بتائیں جس کا ذکر حضور کی زبان پر ہو، ہم سنیوں کو تو چاہیے کہ ہمیں بھی ان کا ذکر کریں، اس لیے کہ ان دونوں کا ذکر جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کی راحت ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور عقیدے کو نکھار دیتا ہے، اس لیے ان دونوں کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بڑا سخی بنایا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسے ہیں، بے شمار موقع پر ان دونوں نے خوب سخاوت کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت جعفر کے بیٹے، یہ دونوں جو ہے حج کے لیے مکہ شریف آ رہے تھے۔ راستے میں جو ہے ایک بڑھیا کا گھر تھا اور یہ حضرات اس کے گھر گئے اور اس سے فرمایا کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ پھر وہ بڑھیا ان سب حضرات کو جو ہے بکری کا دودھ پلائی۔ ان حضرات نے فرمایا کیا کھانے کے لیے بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا اس بکری کے سوا کچھ نہیں ہے، بکری ذبح کیجئے، تناول فرمائیے۔ چنانچہ اس بکری کو ذبح کر کے پکایا گیا، سب نے کھایا۔ اس کے بعد ان حضرات نے بڑھیا سے کہا کہ ہم قریش سے ہیں، تم مدینہ آنا تو ہم کچھ دیں گے۔ یہ حضرات تو چلے گئے، بڑھیا کا شوہر آیا تو اس نے کہا تم نے بکری ایسے اجنبیوں کو دے دی، معلوم نہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک زمانے کے بعد خیر یہ بات جو ہونی تھی ہو گئی، بڑھیا نے بکری ذبح کر کے کھلا دی امام حسن کو امام حسین کو، اور ان کے چچا یعنی بڑے ابو حضرت جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ، ایک زمانے کے بعد وہ بڑھیا اور اس کا شوہر جو ہے یہ مدینہ شریف آئے، اور آنے کے بعد یہاں ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیدا ہو گئے کہ ان کو محنت و مزدوری کرنے لگی، محتاجی آ گئی۔ اتفاقاً مدینہ شریف کے اندر اس بڑھیا کا گزر جو ہے حضرت امام حسن کے گھر کے پاس سے ہوا۔ اس بڑھیا نے تو نہیں پہچانا لیکن آقا نے پہچان لیا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا۔ آقا کہتے ہی اسے ہیں جو غلاموں کو کبھی نہ بھولے، اس بڑھیا کو آپ نے پہچان لیا
اور فرمایا اے بڑھیا کیا مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تیرا وہی مہمان ہوں جس کو تو نے دودھ اور بکری کا گوشت کھلا کر کے جو ہے اس کی مہمان نوازی کی تھی، میں وہی مہمان ہوں۔ پھر اس کو یاد آ گیا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری پریشانی سنی۔ اس کے بعد 1000 بکری اور 1000 اس کو اشرفی دے کر کے امام حسین کے پاس بھیج دیا۔ اس نے 1 بکری کھلائی تھی، بتائیں کتنا نواز دیا۔ 1000 بکری اور 1000 اشرفی دے کر کے امام حسن نے کہا امام حسین کے پاس جاؤ، میرے بھائی کے پاس۔ اب وہ پہنچی ہے امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو 1000 بکری اور 1000 اشرفی دے کر کے بھیج دیا حضرت عبداللہ کے پاس، کہ وہ بھی ساتھ میں تھے، اپنے بڑے ابو کے بیٹے حضرت عبداللہ کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ بڑھیا وہاں پہنچی ہے تو انہوں نے 2000 اشرفیاں اور 2000 بکریاں اس بڑھیا کو دیا۔ بتائیں کہ اس بڑھیا نے جو خدمت کی تھی اہل بیت اطہار کی، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، سرکار کی محبت کو اہل بیت کی خدمت کے اندر تلاش کرو، اور جو اہل بیت کی خدمت کرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دنیا میں بھی اس کو مالا مال کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی مالا مال فرمائے گا۔ اس نے دودھ پلا کر کے اور 1 بکری کا گوشت کھلا کر کے اہل بیت کی خدمت کی تھی، لیکن آج جب اس کے اوپر وقت آیا، مدینہ شریف کے اندر آئی، محتاجی آ گئی، بالکل جو ہے زندگی مانگنے پر اس کی مجبور ہو گئی، تو ان تینوں حضرات نے اس کو کتنا نوازا۔ آئی تو تھی محتاج ہو کر کے، لیکن جب مدینے سے اہل بیت اطہار کے گھرانے سے دروازے سے لوٹ رہی ہے، 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں لے کر کے روانہ ہو رہی ہے۔ یعنی کون کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے در پہ جائے اور بندہ خالی رہ جائے؟ خالی رہنا تو دور کی بات ہے، نواز اتنا دیتے ہیں کہ وہ خود مالدار ہو جایا کرتا ہے، وہ خود نوازنے کے لائق۔ کتنی مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 1 لاکھ درہم نذرانہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آتا تھا۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان فرمایا کہ 1 لاکھ درہم، ایک موقع پر تو 5 لاکھ درہم کا نذرانہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کی بارگاہ کے اندر بھیجا، اور اس کے بعد میں معذرت بھی مانگی کہ اے امام حسین معاف کرنا، تاخیر ہو گئی ہے۔ اسی وقت امام حسین کی بارگاہ کے اندر ایک فقیر آیا ہوا تھا، وہ جو 5 لاکھ درہم کا نذرانہ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ سے آیا تھا، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تقسیم فرما دیا۔ درہم کیا ہوتا ہے؟ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، آج لاکھوں روپیہ کی تعداد اس کی بنتی ہے۔ یعنی ایک محفل کے اندر ان دونوں بھائیوں نے 1 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ درہم و دینار کا نذرانہ غربا اور فقراء کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ عقل حیران ہے، کیا کوئی اس طرح بھی سخاوت کرتا ہے؟ لیکن جب بات یہ آتی ہے سخاوت کرنے والے سرکار کے نواسے ہوں تو پھر یہ بات بھی ذہن سے ہٹ جاتی ہے۔ ہاں سخاوت ہوگی ہی، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے فضل و کرم کا حصہ عطا فرمایا ہے، اور میرے حسن کو اللہ نے میری سرداری کا حصہ عطا فرمایا ہے، اور میرے حسین کو اللہ نے میری سخاوت کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح تو سخاوت تو بنتی ہے، اور یہ سخاوت کریں گے۔ ایک محفل کے اندر ان دونوں شہزادوں نے غربا فقراء پر اس قدر مالا تقسیم فرمایا کہ وہ خود غریب نہیں رہ جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے اندر خوف و خشیت بھی رکھی گئی۔ ایک بچے کو دیکھا گیا کہ وہ مکہ معظمہ کے حرم میں ریت پر سر ملتے اور روتے جاتے تھے، شوق الہی میں بالکل مگن تھے۔ نزدیک آ کر جب لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا وہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے نانا شافع محشر ہیں، تمہارے والد امام عالی مقام ہیں، تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، تمہیں کیا ڈر ہے؟ یعنی تم اللہ کا اتنا خوف کیوں رکھتے ہو؟ تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دربار یعنی رب کا دربار ماں باپ کی بزرگی پر ناز کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو اللہ کے فضل کا امیدوار ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کا دربار کیا ماں باپ کی بزرگی پر ناز کرنے کی جگہ ہے؟ وہ تو ہیں ماں باپ بڑے مقام والے، نہ نانا کا جواب ہے، نہ ماں کا جواب ہے، نہ باپ کا جواب ہے۔ لیکن مجھے بھی سرکار سے جب کہا جاتا حضور ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، کہا جاتا حضور آپ اتنا استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آپ راتوں رات عبادت کیوں کرتے ہیں؟
آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس قدر حضور عبادت کرتے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتے۔ امی جان عائشہ صدیقہ فرماتے حضور اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ کیوں اس قدر محنت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیتوں سے نوازا تھا، یہی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نوازوں کو بھی عطا فرمائی، اور ان کے اندر بھی وہ خوف اور وہ خشیت جو ہے پیدا ہوئی، اور سب کچھ شان و فضل کے کمال کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنا خوف بھی پیدا فرمایا، اور یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب یہ اتنی شان والے ہو کر کے بھی اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہمیں بھی تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا، جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت و سرفرازی عطا فرما دیتا ہے، اور جو آپ سے دشمنی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بدبخت نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک پر بدبختی کرتے ہوئے بول و براز کر دیا، توہین کی اس نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی وقت پاگل ہو گیا اور مرتے دم تک کتوں کی طرح بھونکتا رہا، پھر مرنے کے بعد اس کی قبر سے بھیانک آواز سے کتا بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ تو جو ان شہزادوں کو جو ہے مان لیتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا تھا نا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما، تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے دونوں کی شان بیان فرمائی ہے، اس لیے جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے نفرت رکھے یا ان کی شان میں گستاخی کرے، معاذ اللہ وہابیوں نے تو سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہابی آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے نکاح فرمائے، کئی نکاح امام حسن نے فرمائے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ خود اپنی بچیوں کا رشتہ امام حسن سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تو نہ قیامت کے دن سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرا رشتہ باقی رہے گا۔ تو لوگ اپنی بچیوں کا رشتہ امام حسن کے ساتھ کر کے حضور کے خاندان کے ساتھ اپنا نسب جوڑنا چاہتے تھے، اپنا رشتہ برکت حاصل کرنا چاہتے تھے، کثرت سے نکاح فرمائے۔ ان وہابیوں نے اپنی کتابوں کے اندر معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ یہ بات لکھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ عورتوں کے پاس سونے کے دلدادہ تھے۔ کس قدر گھٹیا اور گندی بات! اصل میں وہابیوں سے ایسی ہی بات کی تصور کر سکتے ہیں۔ یہی ساری باتیں ہیں جو ہم اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ میرے عزیزو، انہوں نے جن ہم آقاؤں کو مانتے ہیں، جن کی محبت سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ان آقاؤں کی شان میں ان کمینوں نے کیسی کیسی گستاخی کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نفرت نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی ان کے بھائی حسین پاک کی شان میں گستاخی، کبھی یہ کہنا کہ وہ بھی شہزادے تھے، یزید بھی شہزادہ تھا، یعنی امام حسین کو جا کر کے اس ظالم سے ملایا، اس خبیث سے ملایا۔ میرے آقا امام حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اتنی عظیم ہستی کو اس جیسے مردود اور خبیث کے ساتھ میں ملاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تو یہ ان کی شان میں گستاخی۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان دونوں آقا زادوں کی محبت پیدا فرمائی، سرکار کے ان دونوں نواسوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائی۔ اس بنیاد پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان دونوں آقاؤں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ 5 ربیع الاول شریف کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا،
اور مدینہ شریف میں ہی جو ہے آپ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا۔ 5 سے 6 مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت بھی کتنے کریم ہیں، جب امام حسین نے پوچھا کہ بھائی آپ بتا دیں کس نے آپ کو زہر دی ہے، تو آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا خیال ہے اگر وہی ہوا، جس کے بارے میں میرا خیال ہے اگر وہی ہوا تو اللہ سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے نا؟ وہی اگر ہے تو اللہ سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے گا۔ اور اگر وہ نہ ہوا تو میں بلا وجہ کسی پر کوئی پریشانی نہیں چاہتا، اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی بلا وجہ مصیبت میں آ جائے۔ جبکہ آپ جانتے تھے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی اپنے دشمن کو بچایا ہے۔ جب دشمنوں کو اتنا کوئی بچاتا ہو تو بتاؤ اپنے محبت کرنے والوں کو کیوں نہیں بچائیں گے؟ ہمارا شمار ان کے چاہنے والوں میں ہوتا ہے، ان سے محبت کرنے والوں میں، ان کے غلاموں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں شہزادوں کی اس غلامی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کی بارگاہ میں جو ہم نے خراج عقیدت پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ذکر حسن مجتبیٰ اور ذکر حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طفیل رمضان شریف کی بہاریں نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔